زارا صرف 4 سال کی تو بات ہے، پلیز سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ تھوڑا سا چڑ سا گیا تھا۔ ہمیشہ جذباتی ہو کے مت سوچا کرو۔ اور زارا اس سے کہہ ہی نہیں پائی کہ تمہارے ساتھ ہی تو جذبات کا رشتہ ہے۔ پریکٹیکل تعلق تو بہت سو سے ہوتا ہے، خاص تو وہ ہوتا ہے جس سے جذباتی تعلق ہی ہو۔ تو پھر کیسے نکالوں جذبات کو بیچ میں سے؟ زارا ضد پہ اڑ گئی۔ ساحر نے ہر دلیل دی، پیار سے، غصے سے، ہر طرح سمجھانا چاہا، پر زارا نے ایک نہ مانی۔ دونوں میں کافی لڑائی ہوئی۔ اس کی خالہ زارا کو سمجھا رہی تھیں کہ اگر بیٹا وہ اڑ گیا ہے تو تم ہی مان جاؤ۔ 4 سال کتنے ہوتے ہیں بیٹا، پہلے بھی تو کٹ گئے تھے نا، اب بھی کٹ جائیں گے۔ اور وہ پھر صرف اپنے بارے میں نہیں سوچ رہا، وہ تم دونوں کی بات کرتا ہے۔ اور کہنا آسان ہے 4 سال کتنے ہوتے ہیں، یہ تو کاٹنے والوں کو ہی پتہ ہے کہ وہ کتنے ہوتے ہیں۔ اور اب ویسے بھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ خالہ نے بات جاری رکھی۔ اس نے فیس جمع کروا دی ہے بیٹا، داخلہ لے لیا ہے، ویزا آگے بڑھوا لیا ہے، اب وہ کیسے واپس پاکستان آ سکتا ہے؟ زارا کے دل کو دھکا لگا۔ اگر وہ سمجھتی تھی کہ اب ہر فیصلے میں وہ آدھے آدھے شریک ہیں تو ساحر نے یہ خیال بھی غلط ثابت کر دیا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے گھر آ گئی اور سب کو کہہ دیا کہ ساحر پہ مزید دباؤ نہ ڈالا جائے۔ زارا کی ساس ہنسی خوشی ایک دن آئی اور بولی، ارے نصیبہ، بس سمجھو کہ دونوں بچوں کی زندگی سنور گئی۔ تم چلو اندر بیٹھ کر بتاتی ہوں۔ پھر ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر انہوں نے اطلاع دی کہ ساحر کا ملتان کی ایک کمپنی سے معاہدہ ہو گیا ہے، اور یہ کہ وہ جیسے ہی واپس آئے گا کمپنی والے اسے فوراً ہائر کر لیں گے۔ سیلری پیکیج ٹھیک ٹھاک تگڑا ہوگا اور دیگر مراد بھی اس کے علاوہ۔ دیکھا، یہ ہوتا ہے ایسے کورس کا نتیجہ۔ ساحر بتا رہا تھا کہ پورے ملتان میں صرف 4 آدمی ہیں جنہوں نے یہ کورس کیا ہوا ہے، اور اب 5واں وہ ہونے جا رہا ہے۔ ایسے ہوئی تو نہیں نا لوگ ہاتھوں ہاتھ لے رہے اسے۔ زارا چپ چاپ سر جھکائے اپنے خالی ہاتھ دیکھنے میں مصروف تھی۔ لیکن آپا، ملتان میں جاب، پھر تو وہ رہائش بھی وہیں کرے گا۔ ارے نسیمہ، رہائش کا سارا خرچہ وہی اٹھائیں گے، سب کچھ دیں گے وہ، بس جہاں کمپنی بھیجے گی وہاں جائے گا وہ۔ اور زارا، وہ کہاں رہے گی؟ ارے زارا تو ہماری بیٹی ہے، ہمارے گھر میں ہی رہے گی، وہ ہر ہفتے آیا کرے گا نا گھر۔ خالہ جس خبر کو خوشخبری قرار دے رہی تھی وہ زارا کو جانے کیوں کانٹے کی طرح چبھ رہی تھی۔ فضا میں گھٹن پڑنے لگی تھی تو وہ اٹھ کر باہر لان میں آ گئی۔ وہاں مستقیم کھڑا تھا۔ وہ لوگ ایک عرصے سے زارا کے ہمسائے تھے۔ امی اکثر مستقیم سے چھوٹے موٹے کام کروا لیا کرتی تھیں۔ زارا کی طرح مستقیم نے بھی حال ہی میں ایم فل مکمل کیا تھا۔ مجھے لگ رہا ہے تمہاری ساس آئی ہوئی ہیں، شادی کی ڈیٹ ویٹ تو نہیں فکس ہو رہی؟ نہیں، ابھی ایسا کوئی سین نہیں۔ زارا کا لہجہ تھوڑا روکھا ہوا۔ ساحر بھائی آ نہیں رہے پھر واپس؟ نہیں۔ اب وہ اس موضوع پر زیادہ بولتی نہیں تھی۔ رات کو خالہ کی باتیں اس کے دماغ میں گھسنے لگیں۔ پہلے بھی انتظار اور بعد میں بھی انتظار۔ کیوں کرتے ہیں لڑکے منگنیاں اگر انہیں شادی کی جلدی نہیں ہوتی تو؟ کیوں لٹکاتے ہیں لڑکیوں کو انتظار کی سولی پر؟ خود دنیا جہاں کی سیر کرتے ہیں، اپنے خواب پورے کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنے پیچھے کوئی ایسا چھوڑ جائیں جو روز انہیں یاد کرے اور ان کی واپسی کے لیے دعائیں کرے۔ آخر یہ کیوں ہوتا ہے؟ زارا کو اگلے دن بخار ہو گیا۔ مستقیم اور اس کی ماں زارا کی عیادت کے لیے آئے تو اس نے مستقیم سے سوال کیا کہ اگر تمہیں باہر کا فری ویزا کہے اور کہے کہ جا کر پی ایچ ڈی کر لو تو کیا تم چلے جاؤ گے؟ نہیں، میں نہیں جاؤں گا۔ میں اس معاملے میں تھوڑی مختلف سوچ رکھتا ہوں۔ میں باہر جانے کے بجائے اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنے کو زیادہ ترجیح دوں گا۔ تو کیا تم زندگی میں کامیاب انسان نہیں بننا چاہتے؟ اسے جیسے یقین نہ آیا۔ شاید دنیا کے لیے میں کامیاب نہ بن پاؤں زارا، مگر میرے لیے